نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیسیکلی جو سورہ کاف ہمیں جو چیزیں سکھاتی ہے ان واقعات سے وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر، کہ انسان کی جو زندگی ہے یا تو وہ غم میں ہوتی ہے یا خوشی کے اندر ہوتی ہے، یا تو انسان بہت مالدار ہوتا ہے یا وہ غربت کے اندر ہوتا ہے، یعنی یا تو بالکل اس کو کھانے کو ملتے ہی کچھ نہیں ہے یا پھر اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا ہے۔ تو ان کے دو ہی حالات ہوتے ہیں، ایک اچھے حالات یا اور برے حالات۔ تو ان اچھے حالات میں کیسا رہنا ہے اور برے حالات کے اندر کیسے رہنا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات سے ہمیں یہ چیز سکھائی، اور اس میں ہمیں 2 ہی سبق ملے، ایک صبر کا اور شکر کا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس میں جو انسان بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ جب انسان کو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، جس طرح وہ 2 نوجوان 2 دوست تھے، ایک کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو باغات ہیں، یہ جو انگوروں کے باغات ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اور دوسرے نے اسے کہا کہ جس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا اس کے بارے میں کہ یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا، اور میں اللہ رب العزت سے پوری امید ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے یہاں بھی بخشے گا اور آخرت میں بھی بخشے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ اس زمین پر ادھر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ پیغمبر تھے، تو فرما دیا کہ اس زمین پر میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سکھانے کے لیے فرمایا کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ میں ہی زیادہ علم والا ہوں، بلکہ جو بھی علم میرے پاس ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے تو اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو وہاں پر ان کو کچھ ایسے واقعات جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مثال کے طور پر نہیں معلوم تھا، انسانی آنکھ تو ظاہری طور پر یہ دیکھ رہی ہے نا کہ اس کشتی میں سے آپ نے تختہ نکال دیا تو اب پانی آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ ہمارا علم تو یہی ہے کہ یہ تو غرق ہو جائے گی، لیکن ایک علم اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر سکھایا کہ جو علم آپ کے پاس ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایک علم ہے۔ اسی طرح اس بچے کو قتل کر دیا، تو اس بچے کو ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے کہ شریعت کی روح سے یہ غلط کیا ہے، لیکن اور ہمارا علم بھی یہی ہے کہ وہ غلط کیا، لیکن ایک علم اللہ رب العزت کے پاس بھی ہے۔ اور اسی طرح وہ جو دیوار تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ ہم اس کی کیا کر لیتے کہ اجرت لے لیتے، انہوں نے ہمیں ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی اجرت لے لیتے۔ تو ظاہری علم تو ہمارا یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک اللہ رب العزت کے پاس بھی علم تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت بری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی پلان کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، یا ہمیں کچھ ایسی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں، یہ بہت ظاہری طور پر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، دعا استخارہ جسے بولتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر طلب کریں۔ مثال کے طور پر 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ رب العزت سے خیر طلب کریں گے۔ استخارہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ خیر طلب کرنا، باب استفعال سے عربک کے اندر۔ تو وہ دعا پڑھیں کہ اللہ رب العزت سے خیر۔ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں دعا استخارہ کے بدلے میں؟ جب آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی۔ یا جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرف میں نہ جاؤں، تو اللہ رب العزت ایسے اسباب اس دعا کی برکت سے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہے، کیونکہ اس میں خیر تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ بھی سکھائی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے خیر طلب کیا کریں، چاہے آپ کے پاس نالج زیادہ ہے، علم زیادہ ہے،
مال زیادہ ہے لیکن سٹل آپ نے کیا رہنا ہے، آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے کہ سب سے زیادہ جو علم والا ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔